میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات کی ہر چیز اس کے زوال اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا خود پتہ بتاتی ہے۔ ہم روز سورج کو چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سورج چڑھتا ہے اور پورے عالم کو چمکا دیتا ہے، لیکن چند گھڑیاں بھی نہیں گزرتی کہ اس کا روشن چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند گھڑیوں کے بعد اس کی سفیدی سیاہی میں بدل جاتی ہے۔ مغرب کا افق اس سے روشنی چھین کر اپنے اندھیروں میں غرق کر دیتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ جیسے یہ سورج ڈھل رہا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کا سورج بھی جلد ڈھلنے والا ہے۔ بہار کا موسم دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ بہار کبھی جائے گی ہی نہیں، لیکن ہوا کا ایک جھونکا جب اسے خزاں میں بدلتا ہے تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی بہار بھی آئی تھی۔ اسی طرح جوانی کی ترنگ میں جب آدمی مچلتا ہے اور اچھلتا ہے تو اس کے اندر جوانی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ایک زاویے سے دیکھتا ہے تو کبھی دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے، اور دیکھ کر دل میں سوچتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اپنے اوپر خود اتراتا ہے، لیکن پھر چند صبحیں گزرتی ہیں اور چند شامیں، دن مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور مہینے سالوں میں، اور پھر بڑھاپا دستک دیتا ہے۔ اب وہی شخص آئینے کا سامنا کرتے گھبراتا ہے اور اپنا چہرہ دیکھ کر خود سے کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے جو کبھی تر و تازہ رہتا تھا، جو کبھی گلاب سے تشبیہ دیا جاتا تھا، جو کبھی صبح صادق سے تشبیہ دیا جاتا تھا۔ نہیں، یہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ اس پر تو مکڑی کے جالے کی طرح بڑھاپے نے جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ چشمے گزال سی آنکھیں؟ اب تو بڑھاپے کے ظالم ہاتھوں نے ان آنکھوں کی بینائی تک چھین لی ہے، اور آہستہ آہستہ ان آنکھوں نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے۔ ہر آنے والی ذات نے واپس جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ یہاں موت کا رقص جاری ہے، یہاں ہر قدم پر زندگی شکست کھا رہی ہے اور ہر قدم پر موت جیت رہی ہے۔ جب موت وار کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والا کون ہے، وہ سکندر ہے یا چنگیز خان، وہ دارا ہے یا ہلاکو، وہ تیمور ہے یا محمود، سب اس کے ہاتھوں شکست کھائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات کی ہر چیز اس کے زوال اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا خود پتہ بتاتی ہے۔ ہم روز سورج کو چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سورج چڑھتا ہے اور پورے عالم کو چمکا دیتا ہے، لیکن چند گھڑیاں بھی نہیں گزرتی کہ اس کا روشن چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند گھڑیوں کے بعد اس کی سفیدی سیاہی میں بدل جاتی ہے۔ مغرب کا افق اس سے روشنی چھین کر اپنے اندھیروں میں غرق کر دیتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ جیسے یہ سورج ڈھل رہا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کا سورج بھی جلد ڈھلنے والا ہے۔ بہار کا موسم دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ بہار کبھی جائے گی ہی نہیں، لیکن ہوا کا ایک جھونکا جب اسے خزاں میں بدلتا ہے تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی بہار بھی آئی تھی۔ اسی طرح جوانی کی ترنگ میں جب آدمی مچلتا ہے اور اچھلتا ہے تو اس کے اندر جوانی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ایک زاویے سے دیکھتا ہے تو کبھی دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے، اور دیکھ کر دل میں سوچتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اپنے اوپر خود اتراتا ہے، لیکن پھر چند صبحیں گزرتی ہیں اور چند شامیں، دن مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور مہینے سالوں میں، اور پھر بڑھاپا دستک دیتا ہے۔ اب وہی شخص آئینے کا سامنا کرتے گھبراتا ہے اور اپنا چہرہ دیکھ کر خود سے کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے جو کبھی تر و تازہ رہتا تھا، جو کبھی گلاب سے تشبیہ دیا جاتا تھا، جو کبھی صبح صادق سے تشبیہ دیا جاتا تھا۔ نہیں، یہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ اس پر تو مکڑی کے جالے کی طرح بڑھاپے نے جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ چشمے گزال سی آنکھیں؟ اب تو بڑھاپے کے ظالم ہاتھوں نے ان آنکھوں کی بینائی تک چھین لی ہے، اور آہستہ آہستہ ان آنکھوں نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے۔ ہر آنے والی ذات نے واپس جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ یہاں موت کا رقص جاری ہے، یہاں ہر قدم پر زندگی شکست کھا رہی ہے اور ہر قدم پر موت جیت رہی ہے۔ جب موت وار کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والا کون ہے، وہ سکندر ہے یا چنگیز خان، وہ دارا ہے یا ہلاکو، وہ تیمور ہے یا محمود، سب اس کے ہاتھوں شکست کھائے۔